وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ آج کا سبق موضوع جو ہے وہ کہ کیا ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں؟ دوسرا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ لائق نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے، حکم دے۔ اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول امرن کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرہ، تو کیا لائق نہیں کہ ان کو کوئی اختیار باقی رہے من امرہم، اپنے اس کام میں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینہ، تو وہ صریح گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہو گیا۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور دین کے تمام شعبوں کا یہ آیت احاطہ کرتی ہے، اس کو لہٰذا غور سے سنیں۔ اس کے معنی آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جب کسی کام میں، کسی کام کے متعلق فیصلہ کر دیں کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، تو مومنوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ اختیار رکھیں۔ ان یکون لہم الخیرہ، خیرہ کہتے ہیں اختیار کو، کہ اس کام میں پھر ان کا کوئی اختیار ہو ان کے اس کام میں۔ اور جس نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی، جس نے بھی نافرمانی کی، یعنی وہ کام پھر اپنی مرضی سے سر انجام دیا، فقط ضل ضلالا مبینہ، تو وہ بہت واضح گمراہی سے گمراہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام،
یعنی گمراہ لوگ جو ہیں وہ تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ آیت جو ہے ہمارے تمام معاشرتی کردار کا احاطہ کرتی ہے سامعین کرام۔ اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ بات دیکھیں، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں اس ضمن میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ آیات کا میں ترجمہ تو کر رہا ہوں، اس پہ ہم بات تو کر رہے ہیں۔ اس کا جو شان نزول تھا وہ تو اس وقت کے لیے تھا۔ اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ ہو سکتا ہے بعض ذہن جو ہے وہ میری اس رائے سے اختلاف کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ہدایت کا سر چشمہ ہے، نور ہے اس میں، اور تو لہٰذا اس میں اپنے لیے پہلے تلاش کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو بہرحال جو آیت ہے اس کا ترجمہ تو بالکل واضح ہے کہ جو آپ نے پڑھا 2 مرتبہ ہم نے سن لیا، لیکن اس کا یعنی ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے اور اس آیت کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم اب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے ہٹ کے اپنے کسی بھی کام کا فیصلہ کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ فقط ضل ضلالا مبینہ، یہ دیکھیں آیت کا بالکل واضح مطلب ہے۔ وما کان لمؤمنۃ ولا مؤمنۃ، دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں، ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں اور ذرا سنیں توجہ سے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، کسی بھی مومن اور مومنہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی کام میں فیصلہ کر دیں، قضا کہتے ہیں فیصلے کو، امرن کسی کام کا، تو اب ان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کام میں اس کام میں اپنا اختیار استعمال کریں۔ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے اس کام میں ان کا کوئی اختیار اب باقی نہیں رہ گیا، اب ان کو اطاعت کرنی ہوگی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن اگر کسی نے نافرمانی کی کسی بھی کام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس میں پھر اپنا اختیار استعمال کیا، تو پھر یہ شخص گمراہ ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے سامعین کرام، یہ حکم ایسا ہے کہ آپ اس کو گہرائی سے لیں ذرا، اور میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں، یعنی اس میں حکمت کا پس منظر بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت کس لحاظ سے ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان میرا خلیفہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ اس کا مقصد پیدائش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑی عروج تک پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملاقات، دیدار، ملاقات رب، دیدار رب، معرفت رب۔ تو یہ مقصد ہے سامعین کرام، انسان کے دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تمہیں اللہ نے باطن کے لیے پیدا کی ہے، باطن، آخرت، باطن کے لیے پیدا کی ہے۔ اب باطن کیا ہے؟ باطن کی واحد حقیقت کیا ہے؟ اللہ، یعنی اللہ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے سامعین کرام جو ہم سے بھول چکی ہے، یہ وہ سبق ہے جو ہم نے بھلا دیا ہے، اور اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک ضروری کام کو اگر آپ بھول جائیں جو آپ نے کرنا ہے، جس کے لیے آپ آئے ہیں، تو پھر تو نہ ہوا نا۔ یعنی یہ دیکھیں،
اس میں مثالوں کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ افسوس یہ ہے کہ دینی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ سبق ہم نے کب کا بھلایا ہوا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کر لو۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف پھر پلٹ جاؤ اور کہہ دو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور کہہ دو کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا مجھے حکم ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اس کا مجھے حکم ہے اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میں ہوں۔ سامعین اکرام، توجہ سے بات سنیں، اور جو سبق ہم نے بلا دیا ہے اس کو کم از کم میں اور آپ تو یاد کر لینا۔ دیکھیں، یہ سبق تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم بھول چکے ہیں، رب کی ملاقات کو ہم بھلا چکے ہیں، اس کے لیے ملاقات کی تیاری ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد نہیں ہے، حالانکہ ہم تو آئے ہیں سامعین کرام اس لیے کہ ہم تیاری کریں، اس ملاقات اور دیدار کے لیے تیاری کریں، اور حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن تو ملاقات کا دن ہے سامعین کرام، بہت پیارا دن ہے روز قیامت۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ان کے ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو بہرحال سامعین کرام، وہ سبق جو ہے جو میں اور آپ بھول چکے ہیں، اس کو یاد کرنا ہوگا، اور ایسا یاد کرنا ہوگا کہ پھر یہ بھولے نہیں ہم سے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی ملاقات کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے دیدار کے وقت کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے، بیٹھے، لیٹے۔ تو یہ ایک بہت ضروری سبق ہے جو ہم بھلا چکے ہیں سامنے کرام، اس کو بھلانا نہیں چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو سامنے کرام، جو آیت ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، آیت ہم نے ترجمہ پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول، اللہ اور اس کا رسول اگر کسی کام میں، انسان کے کسی کام میں فیصلہ کر دے کہ یہ کام ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، اب ان کے پاس اختیار نہیں ہے اس میں کسی تحویل یا تبدیلی کا یا نہ ماننے کا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کسی نے نافرمانی کی اس حکم سے، فقط ضل ضلالا مبینا، یہ گمراہ ہو گیا بڑی گمراہی میں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اب میں وہ حکمت بیان کر رہا تھا، ابھی میں نے پورا نہیں کیا مضمون، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی دنیا میں انسان، میں اور آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنے کے لیے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین اسلام، یہ شریعت محمدی ہے کیا؟ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف لے جاتا ہے، سلامتی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی جگہ، اس سے قرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ اس کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ یہ بات یاد رکھیں سامنے کرام، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اس بات میں، اس پہ مکمل کامل یقین کرنا چاہیے اور اس جنت کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔
سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، جلدی کرو بھیا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، رب کی بخشش اور اس کی جنت جس کا عرض جو ہے وہ کعرض السماء والارض، زمین اور آسمان سے زیادہ ہے صاحب کرام، یعنی زمین اور آسمان کے برابر ہے عرض اس کا، اور طول کا تو پتہ نہیں۔ یہ کائنات آپ تصور کریں اس کا عرض ہے، اور پھر اس کا طول کے کیا کہنے سامعین کرام۔ یہ کائنات جس کی ہم نے ابھی تک انتہا معلوم نہیں کی ہے، نہ کر سکتے ہیں۔ تو نہ کر سکتے ہیں، بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا جو حکمت ہے، جو پس منظر ہے، جو اس میں مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام، میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا میں یعنی اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ کوئی کام آپ نے اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کے بغیر سر انجام نہیں دینا، اپنی مرضی سے آپ نے زندگی نہیں گزارنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق فیصلہ کر لیا ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اب یہ قرآن اور یہ شریعت یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ لوگوں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اتار رہے تھے تو اس کو ہدایت تھی کہ بھئی اہبطوا منہا، تم اترو یہاں سے، لیکن مرضی نہیں چلانی اپنی وہاں تم نے۔ اما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، فمن تبع ھدایا، تو جس نے میری ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ لیکن والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بالکل تقریباً یہی مضمون ہے، آیات مختلف ہیں، لیکن جس نے انکار کیا ان ہدایات کا اتباع کرنے سے، ان کے مطابق زندگی گزارنے سے، اور جھٹلایا اس کو، جس طرح کہ ہم نے آج انکار کر دیا ہے اور قرآن کو اور حدیث کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، کر لو جو کرنا۔ لیکن مومن کی، کسی مومن مرد اور عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں، ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ ہاں، جہاں فیصلہ نہیں ہے، بہت سے ایسے امور ہیں کہ اللہ تعالیٰ شریعت خاموش ہے، حلال حرام واضح ہیں، باقی چیزیں خاموش ہے شریعت، حرام باقی سب حلال ہیں، مثال کے طور پہ۔ تو آپ کو بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کھلی چھٹی دے دی ہے، اور کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ حالات کے جہاں حکم نہیں ہے وہاں پھر اجازت ہے، آپ کو اپنا فیصلہ کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ کھانے کا وقت معین نہیں ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت معین نہیں ہے، ناشتے کا وقت متعین نہیں ہے، ہاں نماز کے اوقات متعین ہیں، ناشتہ آپ نماز سے 1 گھنٹے بعد کھا لیں، یا جو ہے آدھے گھنٹے بعد کھا لیں، یا 2 گھنٹے بعد کھا لیں، تو اس بارے میں آپ کو اجازت ہے۔ کھانا آپ دوپہر کا 1 بجے کھا لیں، 11 بجے کھا لیں، مثال کے طور پہ عرض کرو سمجھنے کے لیے، اس بارے میں آپ کو اجازت ہے، آپ کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے، ہاں نماز کا ٹائم تو جو دیکھیں شریعت کیا ہے، شریعت ایک طرز حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے ایسے زندگی گزارنی ہے، 5 وقت تم نے نماز پڑھنی ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، سال میں
صاحب نصاب جو ہے وہ اتنی مقدار سے زکوٰۃ دیں گے، زندگی میں ایک بار تم پہ حج فرض ہے تو تم نے یہ کرنا ہے، وہ تو کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ارکان دین ہیں۔ تو اچھا، پھر تفصیلات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی پینے کا طریقہ موجود ہے، کھانا کھانے کا طریقہ موجود ہے، کھانے کی دعا آپ کو معلوم ہے، باقی سارے معاملات جو ہیں وہ واضح ہیں سامنے کرام۔ آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے، آپ کی چال ڈھال کیسے ہوگی۔ والذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، مومن کی صفات آئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر لی ہیں کہ مومن کی مومنانہ روش یہ ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہل والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ ہم بہت سے آپ دیکھ لیں قرآن، پھر حضور کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ اس کی اتباع ہم پہ واجب ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی ذات ایک نمونہ ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ کو چاہتا ہے، یوم آخرت میں کامیابی اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہے، اس کے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ شریعت جو ہے وہ ہمارے 24 گھنٹوں پر حاوی ہے سامنے کرام، اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں قرآن میں نماز کا حکم تو ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم تو ہے، لیکن کتنی اس کا طریقہ، یہ قد اللہ و رسولہ امرن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے، اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے وضاحت فرمائی ہے، ان یکون لہم الخیارہ، تو پھر اس میں اختیار نہیں ہے آپ کا۔ آج کا ماحول دیکھ لیں سامعین کرام، ہر چیز سے ہم بے خبر ہیں۔ بنیادی طور پہ تو جو خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا مقصد پیدائش کیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا کے فائدے کو ہم اپنا فائدہ اور اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ دنیا فائدے اور نقصان کی جگہ نہیں ہے، یا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ خوش ہو جائیں یا خفا ہو جائیں، نہیں، اصل جو خوشی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی، جب آپ رضائے الہی پر چلیں گے، رضائے الہی کے راستے پر، وہ خوشی کا ہے۔ قرآن کے اور رسول کے راستے پر آپ چلیں گے، وہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی۔ بہرحال سامعین کرام، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، تھوڑی سی تو میں نے بات یعنی آپ کو بتا دی ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں یہ بہت مرکزی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات اگر تم نے سن لیے، سنے نہیں ہیں تو تمہیں جاننے چاہیے، وہ پھر احکامات تمہیں معلوم ہونے چاہیے۔ یہ احکامات کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے ہیں۔ اب اس میں جب حکم ہو ایک چیز کے بارے میں، اب ہمارا اختیار باقی نہیں رہتا، ان یکون لہم الخیارہ۔ پھر ایک اور بات ہے سامعین کرام، احکامات اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ایک تکوینی، ایک تشریعی ہے اور ایک تکوینی احکامات ہیں۔ تشریعی احکامات کی تو میں نے بات کی ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو بھی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اب ہم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی۔ دوسرا ایک تکوینی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس پر آپ نے راضی رہنا ہے۔ اب اس میں یعنی آپ نے چون و چرا نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ تکوینی احکامات میں آ جاتی ہے آپ کی زندگی، آپ کی موت، کسی کی بھی زندگی، کسی کی بھی موت، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اچھا، پھر رزق کی تقسیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔
اس میں یہ تکوینی احکامات ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی میں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق اور تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اب یہ تکوینی احکامات ہیں، یہ تکوینی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے بارے میں. ہمارا رزق اس نے لکھ دیا ہے. اب جو رزق لکھا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پہ تو قطعاً بھروسہ نہیں ہے. اللہ کے دیا ہوا رزق جو بھی ہے، اکثر آپ دیکھیں گے کہ حل میں مزید کی فکر ہوتی ہے، حل میں مزید اور آپ دیکھیں نا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک کارخانہ کسی نے بنا لیا، پھر اس کا ایک اور بچہ ہو جاتا ہے کارخانے کا، یعنی وہ چل پڑتا ہے تو دوسرا چیز کا کارخانہ لگا لیا، پھر یہ ایک گروپ آف انڈسٹریز بن جاتا ہے. یہ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اشارتاً بتا رہا ہوں. دیکھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے ہیں اس پہ بھی ہم نے اب میں نے شادی کر لی مثال کے طور پہ، میرے بچہ نہیں ہو رہا، کوششیں کر لیں، علاج کروا لیا، بچہ نہیں ہو رہا، آپ کو راضی ہونا ہے اس پہ. بیٹے ہو گئے، لڑکی نہیں ہو رہی، لڑکیاں ہو گئیں، بیٹے نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس پہ آپ نے راضی رہنا ہے، خوش رہنا ہے. آپ پہ کوئی بیماری آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ظاہر ہے کہ بیماریاں جو ہیں، بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، شفا بھی. آپ پہ بیماری آ گئی، آپ نے علاج کروایا، نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، اس بیماری پہ آپ راضی ہو جائیں. آپ پہ بڑھاپا آ گیا مثال کے طور پہ، آپ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا تو حال ذرا مختلف ہے، بس ہم خوش نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر، عام طور پہ ہم خوش نہیں ہیں. اب بعض لوگ جو ہیں اپنی داڑھی کو رنگنا شروع کر دیتے ہیں، کالا رنگ دیتے ہیں. داڑھی کو رنگنا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کالا خضاب لگا رہے ہیں کہ میری بالوں کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں بوڑھا ہوں کہ جوان ہوں. داڑھی اگر آپ داڑھی منڈوا دی وہ ایک الگ ہے، وہ تو پھر اس تشریعی احکامات کی خلاف ورزی ہے نا. اگر آپ داڑھی نہیں رکھ رہے اور سنت کے مطابق نہیں رکھ رہے، داڑھی آپ دیکھیں کتنا کھلواڑ کرتے ہیں لوگ داڑھی سے. کوئی حجامت، بس تھوڑی سی آدھے انچ کی حجامت رکھ کے کہتا ہے کہ میری داڑھی ہوگی. یہ کھلواڑ ہے. آپ تشریعی اور تکوینی فیصلوں پہ اللہ تعالیٰ کے راضی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں. کیونکہ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. یہ مضمون خاصا گہرا ہے سامعین کرام، لیکن اس پہ آپ نے سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں آپ کے متعلق، اس پہ راضی ہو جائے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور اللہ کے جو تشریعی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے، اس پہ راضی رہیں. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کی کتاب میں آپ واضح گمراہ ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. یہ عام طور پہ سامعین کرام یہ باتیں ہیں. اور بہرحال تھوڑا سا مضمون اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں بھی اس کے متعلق بیان کروں گا. تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ترجمہ سنا دیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہیں ہے شان کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کی. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب فیصلہ کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے کسی کام کے بارے میں کہ یہ کام ایسا ہو، ایسا کرنا ہے،
اب کیا شان نہیں ہے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس کام کے کرنے میں ان کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا، یعنی یہ اپنا اختیار اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب تک ہدایت موجود ہے آپ ہدایت کا اتباع کریں گے، اگر نہیں کیا من یعص اللہ ورسولہ، جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، گمراہ ہو گیا وہ شخص یا عورت واضح گمراہی۔ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ It is not for any believer, man or woman, when God and His Messenger have decided a matter, to have liberty of choice in their decision. Whoever disobeys God and His Messenger has gone far astray. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔